السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا معاملی جنجڑی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ مسلسل ہمارا سفر 4 سال سے شروع ہے، سندھ سے لے کر بلوچستان تک، کبھی کسی ٹی کبھی کسی ہر نوٹیبل شخصیت کے ساتھ ہم پہنچتے ہیں جس کو سننے کے لیے آپ بےتاب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین سیاست میں کچھ ایسے کردار ہیں جو ہم کوشش کرتے بھی وہاں تک پہنچتے ہیں جس کا سیاسی سماجی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مسلسل 4 سے 5 ماہ سے ہمارا سفر میرپور خاص، بدین، تھر کی جو بھی ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، ایم این ایز، ایم پی ایز جو بھی نوٹیبل شخصیت ہے، ہم باری باری آپ سے گفتگو کراتے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم موجود ہیں فائنلی عمر کوٹ کی ایک ایسی شخصیت، سیاسی ہو، سماجی ہو، سوشل ایکٹیویٹی۔ اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایم این ایم پی سے انٹرویو کرتے ہوئے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو دل و جان سے اپنے عوام کی خدمت کرتی ہیں، اور میں نے وہاں پہ نام بھی لیا تھا خالد احمد ولاری صاحب کا۔ تو ناظرین فائنلی ہے جہاں ہم خالد احمد ولاری صاحب سے عباس پہنچ گئے ہیں، ہم اس کی شخصیت کی جو بھی ساری ایکٹیویٹی ہے وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے، جو عمر کوٹ کے وائس میونسپل چیئرمین بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں اس پر ساری طرف کراتے ہیں گفتگو آپ سے۔ السلام علیکم سر، فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اچھا سر، کچھ شخصیات کے انٹرویو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ادارہ کہتا ہے کہ آپ ان سے ٹائم لیں، اور کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جس کا پرسنلی میرا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں اس شخصیت سے جا کر ملوں اور اس کا انٹرویوز دنیا کے نقشے پر لے کر آؤں۔ تو جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک میں نے آپ کو سرچ کیا ہے 2-3 سال سے میں نے سب آپ کو سرچ کیا تھا، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم جب عمر کوٹ آئے تھے، امیلی شاہ سے انٹرویو کیا تھا، اور آس پاس کی نوٹیبل شخصیت بھی تھی، پلی صاحب تھے اور ہمارے جادہ منگلو صاحب تھے۔ تو اسی ٹائم آپ کا نام میں نے سنا تھا اور کوشش کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ٹائم ملا تو ہم جائیں گے۔ تو جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یہاں ملک سے باہر، کہ آپ سیاست سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا کردار یہاں عمر کوٹ میں یا اپنے گاؤں میں رہا، اور سیاست آپ نے کب اسٹارٹ کی؟ ویسے تو ہمارے خاندان کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ تعلیمی اداروں سے وابستہ تھے۔ صحیح۔ ان کا جو تعلیم تدریس کا عمل بالکل صحیح تھا، اس میں ان کا حصہ تھا، اور وہ مدرسے جو بالکل زمانے میں ہاں بالکل صحیح کا تو مدرسے ان کے مدرسے چلاتے تھے۔ صحیح۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ میاں جو میاں، ہاں میاں بالکل، تو یہ جو ان اداروں سے وابستہ تھے لوگ ان کو میاں یا اخون بولا جاتا تھا۔ اچھا جو بھی مطلب تدریسی میاں عمل سے، تو اس وجہ سے ہمیں میاں وہ بولتے ہیں۔ تو وہ یہ تو تھا، پھر وہ زمینداری کا سلسلہ بھی بنوں سے تھا۔ میں تو 1966 میں پیدا ہوا۔ صحیح۔ تو میں نے ایسے سماجی طور پر کام جو ہے وہ تقریباً 82 سے آغاز کیا، جہاں ایک ہمارے گاؤں میں چھوٹی تنظیم ینگ ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے، اچھا ینگ، ہاں اچھا جو یہاں پہ کام کرتے، ماشاءاللہ زبردست، اس کا بڑا کام تھا۔ اور اس کے ابھی بھی بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ باہر لوگ بیٹھے ہیں ابھی آئے ہیں، تو وہ بھی اسی حوالے سے یہاں پر کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملنے آئے ہیں۔ تو یہ تو ایٹیٹیوڈ سے شروع تھا۔ پھر ہمارا ڈورونارو شہر ہے، وہاں اولڈ بوائز ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے ایک ادارہ کام کرتا تھا، کام کر رہا ہے، ابھی بھی ہے، اولڈ بوائز ویلفیئر، زبردست، ایک ینگسٹر، ہاں ایک اولڈ بوائز ویلفیئر۔ اولڈ اصل میں وہ جو ڈورونارو ہائی اسکول سے جو میٹرک پاس کر کے، صحیح، جنہوں نے پاس کی، انہوں نے تنظیم بنائی، پھر اپنے ڈورونارو کے جو اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہے تھے ہائی اسکول میں ان کی بہتری کے لیے زبردست۔ ابھی تو ان کا بہت کام بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے ابھی ہمارے اولڈ بوائز ویلفیئر ایسوسیشن کا ایک پورا ان کی اپنی طرف سے حاجی خان منگلو میموریل پبلک اسکول بھی وہ چلا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح سے سماجی خدمتیں تھیں جو ہو سکتا ہے اپنے لوگوں کے لیے وہ کر رہے تھے۔ زبردست۔ پھر یہاں سے سیاست میں تو پہلے ہی تھے، تھوڑا بہت مطلب کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ تو وہ یہاں سے
یہ سڑکیں سے جو ہے 85 سے لے کر 97 تک جو ہے وہ میر منور صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے رہے تھے. صحیح بالکل میر منور ٹالپور صاحب. میر منور ٹالپور صاحب. صحیح. تو ان کے ساتھ وابستگی رہی. اور اس کے بعد 2013 میں یہاں سے سعید صدر شاہ نے صوبائی اسمبلی کا لڑا, حلقہ بندی تبدیل ہو گئی, تو سعید صدر شاہ نے ان سے وابستہ ہو گئے. پھر وہ سعید صدر شاہ نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیاسی بوجھ جو ہے ہم پہ بھی بڑھانا شروع کر دیا. آپ پر. صحیح. تو 2000 پر میں گورنمنٹ جاب میں تھا. صحیح کہ 90 میں میں نے میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے گریجویشن کی تھی. اس کے بعد میں ٹیکنیکل ایجوکیشن سے وابستہ ہو گیا. تو پھر یہ میری سروس ہو گئی تھی کوئی 26 سال 2016 میں. 26 سال. ابھی ایج تو اس وقت 50 سال تھی. 10 سال اور پڑھے تھے, لیکن وہ سیاسی بوجھ پر اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو سرکاری نوکری چھوڑنی پڑی. چھوڑی یا ریٹائرمنٹ لی آپ نے؟ نہیں, وہ جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. ہاں بالکل, مطلب ہاں بالکل صحیح, وہ لے لی ہم نے. میں نے تو پھر اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے, تو اس میں میری خواہش نہیں تھی کہ میں ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین بنوں, یا میں نے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی. اچھا صحیح بالکل. سائیں والوں نے کہا کہ ابھی آپ جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین کا, یہ 2 نام چل رہے تھے سائیں والوں کی طرف سے, حاجی بکا پلی کا اور میرا چیئرمین کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی حاجی بکا صاحب سینئر ہیں, ان کو یہ ٹرن اس کو دیتے ہیں. تو آج حاجی صاحب کو ملا یہ وائس چیئرمین. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وائس چیئرمین کے طور پر کام کریں. پارٹی نے مہربانی کی زبردست, اور تو انہوں نے وائس چیئرمین کے لیے نامزد کر دیا اور بلا مقابلہ منتخب ہوئے. ہمارے ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں جو ہے 42 یونین کاؤنسل پر مشتمل ہے, 42 ممبرس ہیں. بالکل صحیح. میں تو صرف جو ہیں 2 ممبر جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھا ماشاء اللہ زبردست, 2 اپوزیشن. اچھا آپ کتنے ٹاؤن ہیں عمر کوٹ کو؟ ٹاؤن عمر کوٹ میں 6 ٹاؤن کمیٹیاں ہیں. 6 ٹاؤن کمیٹی, ایک میونسپل کارپوریشن کمیٹی ہے اور ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل. اچھا ایک ڈھورو نارو, ایک ٹاؤن کمیٹی ڈھورو نارو, ٹاؤن کمیٹی کنری صحیح, ٹاؤن کمیٹی شادی پلی, ٹاؤن کمیٹی پتھورو بالکل, ٹاؤن کمیٹی نبی سر اور ٹاؤن کمیٹی سامارو. اچھا نبی سر بھی ٹاؤن ہے. صحیح زبردست. اچھا سر چھور کس میں آتا ہے؟ چھور بھی ٹاؤن ہے. چھور بھی ٹاؤن ہے. اچھا چلتے ہیں عوام کے کچھ سوال کی طرف, کیونکہ زیادہ تر عوام کے ذہن میں ایسے سوال بیٹھ گئے ہیں کہ جب بھی کسی چیئرمین کا نام لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ ٹاؤن چیئرمین ہو, میونسپل چیئرمین ہو, وہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین ہو, پچھٹ کھا جاتے ہیں ان کے ذہن میں جو ہے, کیونکہ ان میں ایک کمی چیئرمین کی بھی آ جاتی ہے کہ وہ وضاحت نہیں کرتا کہ بھائی مجھے جو امانت مل رہی ہے وہ ایسے طریقے سے یوٹیلائز ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اور آپ ایک بہترین سیاستدانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ذکر میں کافی انٹرویوز میں بھی کر چکا ہوں, تو یہاں پر کیسے مطلب یوٹیلائز ہو رہا ہے؟ یہاں پر ابھی دیکھیں 3 ٹاؤن ہیں جن میں, بلکہ 4 ٹاؤن ہیں, ان میں کچھ مسائل ہیں. وہ اس طرح ہے کہ یہ پہلے تلکا میونسپل ایڈمنسٹریشن تھی. تلکا میونسپل ایڈمنسٹریشن سب والا دور تھا. تو اس میں سامارو, عمر کوٹ, کنری اور پتھورو. تلکا میونسپل ایڈمنسٹریشن تھی. تلکا میونسپل ایڈمنسٹریشن پورے تلکوں کو کنٹرول. ہاں بالکل صحیح. اس میں تو اس زمانے اس لحاظ سے اس میں ملازموں کی بہت تعداد ہے. یہ بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. اس ٹائم کے بھرتی پرانے صحیح. ابھی پیپلز پارٹی کا یہ منشور نہیں ہے کسی کو بے روزگار کرنا. زبردست. تو وہ جاب تو ان کی کنٹینیو ہونی ہے. بالکل صحیح. ان کے زیادہ تر جو پوزیٹی آتی ہے, بالکل صحیح, اور 70% چلی جاتی ہے تنخواہ. دیکھیں آپ اچھی طرح سے ایک چیز کو بتا رہے ہیں. باقی جو بچ جاتا ہے
تو اس میں شہر ہیں تو شہر کی ضروریات بھی زیادہ ہے، صفائی کا بالکل صحیح ہے، ڈرینیج، اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہے، تو اس پر بھی فائر بریگیڈ، تو یہ بالکل اس کا تو بڑا خرچہ ہے، فائر بریگیڈ کا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا ہے. اچھا باقی ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے، تو ہماری ڈسٹرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ اس سے پہلے ہم نے جو NIT کرائی ہے اس کو تقریباً 45 کروڑ روپے کی NIT ہوئی. اچھا 45 کروڑ کی، زبردست. اس میں 99% کام مکمل ہو گیا ہے، اس کا 1% رہتا ہے صحیح، جو بھی پروگریس میں ہے. اور ہر ایک یونین کاؤنسل کو ہم نے 85 لاکھ روپے دیے تھے. زبردست، 85 لاکھ روپے، زبردست. ابھی جو ہے وہ دوسری NIT کی تیاری ہو رہی ہے، مکمل ہے، بالکل صحیح، وہ ابھی ایک مہینے کے اندر ہو جائے گی. اس کا پروسیس جو ہے پیمپا سیپرا کے رولس وغیرہ وہ چل رہی ہے. ہم نے ابھی مخصوص کیے ہیں جو 1 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ، زبردست زبردست، اور 12 لاکھ روپے نامینیٹڈ جو مخصوص سیٹوں پر، مخصوص سیٹوں پہ، زبردست. تو یہ تقریباً جو مل کر اور دوسرے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ مل کر ہمیں تقریباً یہ بھی کو 48 کروڑ روپے کی. یہ ماشاءاللہ زبردست، بہتر صاحب. میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بلال صاحب کی ہر تقریر میں یہ الفاظ ضروری ہوتے ہیں کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے، جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرجیل کو ذمہ داری دینی پڑی. اس کے بعد اب نثار کوڑو صاحب ذمہ داری سنبھال رہے ہیں بلدیات کی. تو کامیاب نظام چاہیے، مطلب فارن والا چاہیے، جس کے لیے بلال صاحب نے آپ نے دیکھا کہ بجٹ بھی بڑھائی اور ٹھیک ٹھاک بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بلال صاحب والا نظام نہیں بن پایا. آپ کی نظر میں اس کا کارن بجٹ، پاور یا چیئرمین؟ دیکھیں، ایک تو میری نظر میں جو اویئرنیس، جو ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، زبردست زبردست زبردست، وہ نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. تو اگر وہ اپنے پوری طرح سے اپنے پاور کو یوٹیلائز کریں تو وہ جگہ، جیسے ہم نے یہ ابھی پرائیویٹ اسکولس ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسکول عمل درآمد نہیں کر رہے تھے، 10% جو ہے ان کو فری ایڈمیشن دینی ہے، زبردست. تو اس پر نہیں کر رہے تھے. تو ہمارے کوئی پڑھا لکھا ایک وکیل ہے، لائر ہے، اس نے جو اس پر تحقیقات کی، انہوں نے موو کیا ریزولیشن. ہم نے بلایا پرائیویٹ اسکول کے ڈائریکٹر کو، آپ جو ہے ہمیں جو ہے حساب کتاب دیں گے کتنا پرسنٹ جو ہے آپ جو پرائیویٹ اسکول عمرکوٹ میں عمل درآمد کر رہے ہیں. پھر ہم نے کمیٹی بنائی 2 ممبروں کی، ہر ایک تعلقے سے 2 ممبر لیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے، وہ جا کر چیک کریں کہ یہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. زبردست. تو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے. والے سب شارٹ بریک کا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. تو آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں وائس میونسپل چیئرمین میاں خالد احمد والد صاحب. چاہتے ہیں اس پروگرام کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. اچھا سر، اگر چیئرمین کام کرنا چاہے تو کیا اس بجٹ میں کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بجٹ جس طرح 10 لاکھ روپے یونین کاؤنسلوں کو ملی ہوئی ہے، اور جس طرح ہم نے میں نے کہا کہ پہلے ہم نے 85 لاکھ روپے دوسرے مرحلے میں 1 کروڑ. بالکل بالکل. تو اس طرح سے اگر ایمانداری سے پیسہ، یہ بھی پیسہ زبردست کیا جائے تو کافی مسائل 100% نہیں تو 70%. زبردست. اچھا سر، بہت ساری میونسپل ہو، ٹاؤن ہو، یونین کاؤنسل ہو، ایک ایشو بہت آ جاتا ہے. وہ کیا کہ جو بھی ملازم ان کی تنخواہ ہے یا ریٹائرمنٹ کی ہے وہ اسے صحیح نہیں مل رہی، کٹوتی ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ عمرکوٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جیسے ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں ہمارے پاس جو ہماری ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے، اس میں جو بھی ملازم ریٹائر ہوئے ہیں ان کو پیسے ٹائم پہ مل جاتے ہیں اور وہ ملے بھی ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا نا، پہلے جو ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشنز تھیں تو ان میں یہ مسائل ہیں. بالکل صحیح تو وہاں پر ان کا بجٹ اتنا نہیں ہے،
اور کو مجبوراً جو ملازمت ہے امپلائمنٹ ہے جو بہت زیادہ ہے تو شارٹیج کر کے مطلب سیاسی فالو کس کو کرتے ہیں سر آپ کی نظر میں بہترین سیاستدان ہے جس کے کہنے پر مطلب آپ نے سیاست میں قدم رکھا؟ مجھے تو انسپائر کیا سب سے سیاست میں آگے لانے میں اور یہاں پر ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین کرانے میں جو وہ تو کردار تھا سید سردار شاہ کا، بڑی سیاسی پیاری شخصیت ہے ان کا، تو وہ یہ چیزیں وہ اپنے ان کے بھائی بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی دے سکتے تھے لیکن انہوں نے میرا انتخاب. زبردست، یہ بڑا اچھا سر. ہر چیز بہتر ہے، بہتر ہو بھی رہی ہے، لیکن ایک چیز بہتر تو نہیں لیکن بڑھ رہی ہے، وہ ہے منشیات. منشیات ہمارا نوجوان نسل کھا چکی ہے سر. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر ہمارے ملک کا مستقبل کہاں پہنچے گا سر؟ اس کو کنٹرول نہ کرنے کی ذمہ واری ریاست، پولیس یا عوام؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سب مل کر جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سب مل کر اس میں کام کریں گے تب جو اس کے رزلٹ ملے گا. پولیس ہے، جو آپ کے جو میڈیا ہے، صحیح، زبردست، اور سول سوسائٹی ہے، اس میں سبھی جو فورم ہیں جو ان کا سب فورم سے ایک ہی آواز اٹھنی چاہیے کہ منشیات کو ختم کریں. لیکن ابھی پولیس بھی کام کرے گی، ایکسائز بھی کام کرے گا، لیکن یہ منشیات آ کہاں سے رہی ہے؟ زبردست. اگر جو وہاں پر سے کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی؟ ہاں، کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ تو بالکل اگر وہاں سے کنٹرول ہو جائے تو مطلب بہتر ہو سکتا ہے. اچھا سر، محترمہ کا سیاسی عکس آپ زرداری صاحب میں دیکھ رہے ہیں یا بلال صاحب میں؟ دیکھیں زرداری صاحب کی میری نظر میں صحیح زرداری صاحب کی سیاست کا ایک اور انداز تھا، صحیح، اور بھٹو صاحب اور محترمہ کی سیاست کا اور انداز وہ پاپولر جو سیاست ہوتی ہے وہ کرتے تھے. زرداری صاحب حالات کو دیکھ کر اس میں کنٹرول جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں. تو میں تو بلال صاحب میں وہ دیکھ رہا ہوں جو خاندان کا جو صحیح. اچھا سر، آپ کو پتا ہے کہ بھٹو اعظم یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس نقطوں پر انہوں نے جان دی شہادت کے لیے تو وہ تھا روٹی کپڑا مکان. آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھٹو والا، جو محترمہ والا روٹی کپڑا مکان، کیا اس چیز کو یہ کنٹینیو کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ابھی بھی وہی ویژن ہے، اس پر پارٹی کام کر رہی ہے. صحیح، وہ کنٹینیو ہے. جیسے کہ میں اپنے عمر کوٹ کی بات کروں گا، صحیح، تو یہاں پر 68,000 تقریباً 70,000 جو ہے وہ گھر بننے ہیں. صحیح، جس میں سے تقریباً کوئی 7,000 کے قریب ابھی تک بن چکے ہیں. زبردست. باقی یہ پروسیس جاری ہے. تو ٹائم تو لگے گا، ٹائم تو بالکل لگے گا. اچھا سر، میرے خیال میں عمر کوٹ میں 2 ایم این ایک ایم این 3 ایم پی ہے. ایک ایم این مطلب لطف اللہ نہیں، نواب یوسف تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی میڈم صبا ایک ہو گئے ایم این اے، اور ایم پی ہو گئے امیر علی شاہ، اور ہمارے جو ہے سردار شاہ صاحب، اور تیسرا ہو گئے میرے خیال میں یہ کیا نام ہے ایم پی اے کا، تیمور ٹالپور. صبا ٹالپور صاحبہ جو وائف ہیں بالکل وہ ایم این اے صاحب کی، اور دوسرے ہیں نواب تیمور جو نواب یوسف کے بیٹے ہیں، اور دوسرے امیر علی شاہ سردار علی شاہ. اچھا، تو ان چاروں میں سے عمر کوٹ میں آپ کس کا کام دیکھ رہے ہیں؟ مطلب عمر کوٹ کے لیے بہترین کارکردگی کس کی ہے؟ کیونکہ جو کام کرے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کچھ پروگرام میں آپ کو اپریشیٹ کیا ہے، جو کام کرتا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو ان میں سے کس کو اپریشیٹ؟ عمر کوٹ ہال جو ہے اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ سردار شاہ ایک منسٹر ہے، تو ان کا پورے حلقے میں کام ہے. اپنے حلقوں میں جو ہے وہ نواب تیمور کا الگ حلقہ ہے، امیر علی شاہ کا الگ ہے، سردار علی شاہ کا الگ ہے. اس پہ جو ہے وہ یہ تینوں اپنے حلقوں میں ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے ڈیولپمنٹ کے کام کے حوالے سے. نواب یوسف صاحب کی بھی پورے ضلع میں جو تھے وہ جو باہر سے جو اسکیمیں وغیرہ لائے تھے، تو ان کا بھی ایک
بہت پورے بڑا۔ ضلع کی لیول پہ. مطلب آپ نے سب کو خوش کر دیا کسی کا. اچھا سر، کیونکہ ڈیورنگ الیکشن میں بھی میں موجود تھا عمر کوٹ میں، ٹھیک ہے. ڈیورنگ الیکشن کے بعد اب 3 سال کمپلیٹ ہونے جا رہے. 3 سالوں میں جتنی بچت ہے اتنی ڈیولپمنٹ مطلب ہمیں عمر کوٹ میں نظر نہیں آ رہی. عمر کوٹ میں آپ کو یہ جو ہمیں متاثر کیا بادشاہوں نے وہ 2000 میں اور 2022 میں، صحیح. جو جہاں پر زبردست بارشیں ہوئی ہاں ہاں ہوا، بالکل بالکل صحیح. تو اس میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح متاثر ہوا عمر کوٹ کا. عمر کوٹ کا. صحیح. پرٹیکولرلی جو ہے وہ سامارو تلکو اور پتھر کو بالکل بالکل صحیح. یہ جو ہے عمر کوٹ تو پھر بھی ڈیزرٹ کچھ ہے، وہ اس کا بچ بچا ہو گیا تھا. صحیح. یہ بری طرح متاثر ہوئے عمر کوٹ. عمر کوٹ کے. تو اس وہاں سڑکیں تباہ ہو گئی اور اسکول کے بھی تباہ ہو گئے، صحیح. اور جو ڈسپینسریاں وغیرہ ہو وہ آہستہ آہستہ ان کی ریپیئر اور کنسٹرکشن شروع ہے. روڈ الحمدللہ ابھی جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. اچھا سر، میں یوم تاسیس کے حوالے سے تھوڑا آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ 58 یوم تاسیس، تو بہت دکھ ہوتا ہے جب کسی دوست سے کہتے ہیں کہ یوم تاسیس کیا ہے تو شاید وہ صحیح کلیئر بتا نہیں پاتے. تو آج ان لوگوں کے سب سوال آپ ہی حل کریں گے. تو یہ یوم تاسیس یہ جیسے آپ کہیں کہ جنم دن، زبردست، یہ پیپلز پارٹی کا جنم دن ہے. لوگوں کو بھی پیپلز پارٹی میں رہ رہے تو یہ بھی. اچھا، یوم تاسیس کے حوالے سے آپ یہاں منائیں گے یا جیسے منائی جا رہی ہے عمر کوٹ ڈسٹرکٹ میں پروگرام ہے، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ارینج کرے گا. چیئرمین صاحب ویڈیو لنک پہ شاید. زبردست زبردست. اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 پارٹس کمپلیٹ کریں گے. لاسٹ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس نوٹیبل شخصیات کے ساتھ باہر آپ کو دکھانے کی. تو اس تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، ہم وہیں پہ ہی آتے ہیں. تو چند دنوں منٹوں کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان.